ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وَآدَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا، وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فرمایا اضحیٰ کے دن سے فطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، اس میں 5 خصوصیت کی وجہ سے یہ دن افضل ہے۔ خلق اللہ فیہا آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدم إِلَى الْأَرْضِ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اس میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ وَفِي سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر انسان اللہ سے سوال کرے کسی چیز کا، إِلَّا آتَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، فرمایا اس میں اگر جس چیز کا انسان اللہ سے سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سوال حرام کا نہ ہو، ناجائز نہ ہو، جائز ہو۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہونی ہے۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ، اور وہ جمعے کا دن ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، مقرب فرشتے، آسمان، زمینیں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فرمایا جمعے کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہونی ہے۔ جمعے کی رات ہوتی ہے تو سارے پرندے، سارے درندے، ہوائیں، آسمان، پہاڑ، یہ ریت کے ٹیلے، ہر چیز، درخت کا ایک ایک پتا اس خوف میں ہوتا ہے کہیں آج رات قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1084۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کا عظیم دن ہے، اور اس دن کے بارے میں قرآن مجید میں تو الگ ہی فضیلت ہے۔ سورۃ جمعہ اللہ نے نازل کی ہے اور اس میں یہی فرضیت بیان کی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا پہلا جمعہ پایا اور انہوں نے روزہ نہ رکھا، اور پہلا جمعہ پایا رمضان کا زندگی میں، اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ نے ان کو جوانی عطا کی، اللہ نے ان کو صحت مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، لیکن وہ روزے سے رہ گئے، اور رمضان سے جو مکمل رمضان سے رہ گئے وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ شیطان تو ان کو خوبصورت بنا کے رکھتا ہے کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، تو اس لیے یہ ایک انسان کی مایوسی ہے اور اس کی ناکامی کے اسباب ہیں ذلیل ہونے کے، کہ شیطان کس طرح انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جس وقت جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آئے کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سارے کاروبار معاملات دکانداری کھیتی باڑی معاملات چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب جمعے کی نماز ادا کی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، کھیتی باڑی کرو، دکانداری کرو، سارے اپنے معاملات دوبارہ دنیا کے شروع کر دو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو دوبارہ تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ لہذا فلاح اسی چیز میں ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، فلاح اسی چیز میں ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو اس لیے فلاح، کامیابی، کامرانی، وہی انسان کامیاب ہے دنیا میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے، دلوں کا علاج صرف اللہ کا ذکر ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنا، یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اس لیے آج جمعے کا عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کریں، اور اس دن میں رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں نیک دن لے کے آتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں انسان کو کہ انسان مجھے یاد کرے۔ انسان اللہ کو ہر طرح سے بھلائے مت، ورنہ اللہ بھی بھلا دے گا۔ فرمایا جو انسان ہمیں بھولتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور جس کو رب جس کو بھلا دے دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں بنتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا سہارا اگر لینا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرنا، میں نے ہر چیز تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ کی ہر چیز کی عطا کردہ چیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس رمضان میں سحری، افطاری، صدقات، خیرات، تراویح باقاعدگی سے اعتکاف بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہر گھر سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ اس دفعہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ ہر گھر سے ایک شخص لازماً اعتکاف بیٹھے گا، وہ اپنے بیٹے کو بٹھائے یا خود بیٹھے یا کسی رشتہ دار کو بٹھائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ جب اللہ کے گھروں کو ہم آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، جب اللہ کے گھر کو رنگ لگائیں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو